اب ایک اور خط کا معاملہ آ گیا، پتہ نہیں کتنے کو خط لکھنے ہیں، ہم نے صنم کو خط لکھا، اور صنم اس وقت یا امریکہ ہے یا امریکہ کا بغل بچہ IMF ہے۔ پہلے امریکہ کو بیرسٹر سیف نے بانی PTI کے کہنے پر کہا کہ جی آپ بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو اور بڑے بڑے بدماشوں کو، میں الفاظ کچھ ان کے ملتے جلتے اسی طرح کے تھے، اور بڑے بڑے غلط لوگوں کو میں کچھ الفاظ اپنے سے بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہوں کہ ان کو آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں، آپ یہ آپ کا امتحان ہے، یعنی امتحان میں بھی ڈال دیا۔ تو جب کہ مجھے اور انہیں کہا گیا کہ جی اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو، موجودہ پاکستان کی حکومت کو، الیکشن کمیشن کو، یعنی جو بھی ارباب اختیار ہیں پاکستان کے موجودہ، یعنی کیئر ٹیکر اس میں شامل ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جائے، ان کو مشورہ دیا جائے، اور جس سے ہم تو یہ سمجھیں گے، یہی کہا جائے کہ جی زور دے کے کہا جائے، جسے عام آدمی تو یہ سمجھے گا حکم دیا جائے پاکستان کے ارباب اختیار کو، موجودہ ارباب اختیار کو، امریکہ کی طرف سے، کہ یہ جو الیکشن میں اس پوری تحقیق کی جائے جو دھاندلیوں میں۔ اچھا، پھر اگلے دن ان کو ہوش آئی، جس طرح کہ اکثر ان کو ماضی میں ہوش آتی تھی، تو پھر اسد کیسر کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، یہ جو بیرسٹر صاحب کا بیان تھا یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے تھا۔ اچھا، پہلے تو سائفر میں بھی کہا گیا کہ امریکہ ہم کھیلیں گے۔ امریکہ فوکس بہت زیادہ ہے PTI یا بانی PTI۔ اب پھر امریکہ، یعنی IMF کو لوگ امریکہ ہی لیتے ہیں، گو کہ امریکہ کے علاوہ بھی اس میں ممالک ہیں، لیکن امریکہ کا جتنا اس میں ووٹ ہے، جتنا کلاؤٹ ہے، جتنا اثر رسوخ ہے، جتنا انفلوئنس ہے، اس لیے جب IMF کو آپ کبھی کوئی مشورہ دیتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، جس طرح بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ بانی PTI نے کہا ہے کہ اب ہم IMF کو خط لکھتے ہیں کہ آپ اس شفاف الیکشن کی تحقیقات کرائیں اور پھر اس کے بعد IMF کی جو قسط جاری کریں۔ ویسے ایسا تو کوئی میکنزم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بات تو وہ سنتے ہیں لوگ، ظاہر ہے وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جی ہم شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ایسا کوئی میکنزم نہیں ایگزسٹ کر رہا کہ یہ اس خط کے نتیجے میں وہ پاکستان کو قسط نہیں ریلیز کریں گے۔ پاکستان کو قسط جو ریلیز کرنی ہے وہ ان کی وہ شرائط ہیں جو پہلے سے بھی پوری کی جا رہی ہیں، کچھ نہیں ہوئی، کچھ ہو جائیں گی، جس بنیاد پر سٹینڈ بائی ارینجمنٹ PDM کی حکومت نے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی سربراہی میں وہ ارینجمنٹ کرایا، اور اب پھر ایک نئے سرے سے اسٹرگل ہے تو وہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں سر درد ہی ہے، لیکن اس سر درد سے بھی نکلنا ہے، لیکن سر درد سے اس طرح نہیں نکلا جائے گا، اس طرح خط لکھ کے کہ میری ذات یا میری پارٹی یا میرا حکم یا میری بڑائی نہیں بیان ہوئی، یا میں بادشاہ کیوں نہیں بنا۔ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو بالکل حق ملتا ہے اقتدار کا، لیکن حق اقتدار کے لیے IMF تک جانا، یہ تو ایسے ہی ہے۔ ماضی میں سیاستدان نے یہ بھی کیا تھا کہ ہم انڈیا جائیں گے اور انڈیا کے ساتھ وہاں ٹینکوں میں بیٹھ کے آ جائیں گے۔ اگر وہ غداری تھی تو یہ بھی غداری ہے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے، میں تو اس لیے وہ کہہ رہا ہوں، میں حق حکمرانی پہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر حق حکمرانی آپ کو عوام کا دیا ہوا نہیں مل رہا تو IMF کو، مغرب کو، امریکہ کے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ وہی امریکہ جس کو آپ جھوٹی موٹھی ویسے ایک انٹرٹینمنٹ چینل کو ایبسلیوٹلی ناٹ، ایک تصوراتی طور پہ کہہ رہے تھے، حالانکہ کبھی تو اڈے مانگے نہیں گئے تھے، اور اڈے اگر انہوں نے مانگنے ہوتے تو آپ سے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا بھی نہیں تھا۔ جس طرح کہ مجھے ایک نیازی خاندان کے ایک چشم و چراغ ہیں، بڑے پڑھے لکھے اور بہت زیادہ ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں، امریکہ کے بارے میں بھی وہ بڑا نالج رکھتے ہیں، میں ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے سکتا، لیکن گزشتہ 48 گھنٹے پہلے وہ میرے ساتھ ایک نشست ہوئی ان کی، کوئی تقریباً پونا گھنٹہ، جس میں ہم دو باتیں کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ مجھے کہا کہ انہوں نے خود مجھے کہا کہ میری امریکہ کی پالیٹکس میں کافی نظر آ گہری، کیونکہ میں وہاں پہ رہا اور ایکٹیولی پرسیو کرتا رہا، آبزرو کرتا رہا چیزیں، اور ملاقاتیں بھی کرتا رہا کانگریس مین بھی اور دیگر، تو وہاں کی ڈائنامکس پتہ ہے۔ پھر انہوں نے سائفر کے بارے میں بھی کہا کہ سائفر بھی اس طرح کے اس سے بڑے بڑے معاملات ہوئے، اور سائفر تو یہ بہت چھوٹی چیز تھی جس کو عمران خان نے کیچ کرانے کی ایک کوشش کی، لیکن ان کی جو ٹون تھی یا بات تھی اس میں معنی یہ نکلتا تھا کہ بھونڈی کوشش کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ پاکستان نے ڈیمارچ دیا، اس سے قبل کئی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ پاکستان نے باقاعدہ
مغربی ممالک کے اور دیگر کچھ ممالک کے جو سفراء ہیں ان کو بلا کے اور ان کو تنبیہ کی گئی اور ڈیمارش اور جو ہے آبجیکشن نوٹ ان کو ہینڈ اوور کیا گیا۔ ایک اور بات انہوں نے کہی، یہ میں پھر عرض کر دوں کہ عمران خان جو ہیں وہ نیازی خاندان سے ہیں، اور نیازی خاندان کے ایک اہم فرد بلکہ اہم ترین افراد میں شامل ایک انتہائی پڑھے لکھے، سوجھ بوجھ رکھنے والے، فہم و فراست، امریکہ کو اسٹڈی کیا ہوا، جنہوں نے پاکستانی پولیٹکس پہ بھی بڑی نظر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو امریکہ کی سپورٹ ہے، عمران خان کو امریکہ کی سپورٹ ہے۔ میں نے ان کو بارہا پوچھا، انہوں نے یہ لفظ ریپیٹ کیا۔ پھر انہوں نے یہ مجھے کہا کہ 9 مئی میں بھی عمران خان براہ راست ملوث ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے ایک دلیل کی پاک لگا دی کہ 9 مئی میں چونکہ لوگوں کو بھڑکایا گیا اور پنجاب کے لوگ پاورفل کوارٹرز یا یوز آف پاور کہہ لیں، یہ ملتی جلتی بات تھی، اس کو میں اپنے طور پہ انٹرپریٹ کر کے کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی غلط رنگ نہ دے لیں، لیکن مراد یہ بھی تھی، شاید میں اس کے یہی سمجھاؤں کہ اسٹیٹس کو کی قوتیں یا پاورفل کوارٹرز یا یوز آف پاور بائی سچ کوارٹر جو ہے، اس کے خلاف ہمیشہ وہ جو بھی کوئی نیریٹو بیانیہ بنے یا تھیم بنے یا سلوگن بنے، اس کو ہمیشہ انہوں نے لب بیک کہا ہے، اور اس کی انہوں نے کچھ مثالیں بھی دیں ماضی میں کہ جب بھی کبھی ایسی بات آئی یا کبھی بھٹو نے بھی ماضی میں کبھی امریکہ کو للکارا یا کسی طرح، تو اس للکار پہ لوگ بڑی جلدی بھڑک اٹھتے بھی ہیں اور اس لیڈر کو بڑا اپنا محبوب لیڈر بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ میں ان کی اس دلیل سے تو کافی حد تک متفق نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا نا، اور پھر کہا کہ 9 مئی کے پیچھے عمران خان ہے، کیونکہ انہوں نے وہ للکارا تھا اور للکارے کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا، اور واقعتاً ہوا۔ بنسبت اس کے برخلاف ہمیں بہت سے ایسے اشاع کے عمران ملتے ہیں، اشاع کی پی ٹی آئی عاشقان جو ہیں، وہ کہتے ہیں 9 مئی کا وجود ہی سرے سے نہیں تھا، یہ پلانٹیڈ تھا، اور بڑے بڑے اس میں سینسیبل لوگ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال آپ کے گوشے گدار دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، یہ آئی ایم ایف اور 9 مئی ملا کے آپ دیکھ لیں۔ ایک تیسری بات میں ضرور کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ میں نے آج ایک اچھے کامیاب وکیل ہیں، تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے ان کے ساتھ کافی راہ و رسم ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں، سوچ ہیں۔ میں نے ان کو آج ایک میسج کیا، ان کی طرف سے ایک مجھے واٹس ایپ میسج آیا جس میں میں بڑے پریشان ہو گیا دیکھ کے کہ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کچھ اس طرح کے تاثرات دیے گئے تھے کہ جیسے وہ توہین مذہب، توہین قرآن، توہین رسالت، یا اس طرح کے ہمارے توہین مذہب، توہین اسلام کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا وہ کر سکتے ہیں، تو میں نے انہیں صرف ایک بات کہی کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے آپ کو عاجزانہ، مؤدبانہ، یہ میرے پاس ریکارڈ میں ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے فالوورز کو جو ہزاروں لاکھوں ہیں، آپ کے کامیاب وکیل ہونے کے ناطے آپ کے مطلب آپ کے یعنی کہ آپ کے مریدین ہیں، تو یہاں پہ آگ بجھانے کا کام کریں، اور آگ بجھائیں خدا کے واسطے، کیونکہ میں نے پھر آگے کہا کہ لوگوں کو برداشت سکھائیں، لوگوں کو تحمل بردباری سکھائیں، لوگوں کو فارگیونگ بنائیں، عفو و درگزر، معاف کرنے کا جذبہ سکھائیں، اور یہ ان کو یہ ایک ایسا خوشنما معاشرہ تشکیل پائے گا جس کے بغیر، اگر میں نے لکھا تھا کہ سوشل ہارمنی نہیں ہوگی، اگر معاشرے میں ہم آہنگی اور تحمل برداشت نہیں ہوگا، تو کوئی ہیرو، کوئی سپر ہیرو، کوئی آئی ایم ایف، کوئی پروگرام، کوئی مقبولیت، کوئی چیز، کوئی حکومت، بھلے اس کے پاس 4/4 اکثریت بھی ہو جائے، وہ ہمیں اس وقت معاشی دلدل جس میں ہم گوڑے گوڑے کیا گردن تک ہم دھنس چکے ہیں، اسے ہمیں نجات نہیں دلا سکے گی۔ وہ پھر میں نے ایک دو کچھ پڑھے لکھے لیکن کچھ مخبوط الحواس اشاق جو ہیں ان کو بھی بھیجا ہے، دیکھیں آپ وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ تو ساتھ چلتے چلتے مجھے ایک دم میں نے ایک انٹرویو سنا ایک بہت بڑے چینل پہ، سلمان اکرم راجہ، وہ بھی عمران لور میں سے آتے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، بہت پائے کے وکیل ہیں، اور آج کل وہ پی ٹی آئی کے بھی وکیل ہیں، ماضی میں وہ نون لیگ کے بھی وکیل رہے ہیں۔ اور وکیل دیکھو نا، کتنے بڑے ہیرو ہوتے ہیں،
کہ وہ جس کے مرضی وکیل بن جائے. تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کیا ہے جی یہ ہمارا پروفیشن ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ کوئی نہ کوئی تھوڑا لو لوپ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے جن کے وہ موکل ہوتے ہیں. اگر پارٹی لیڈرز کے ہوتے ہیں تو وہ پتہ نہیں اس کا مطلب محبتیں وہ بدلنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی، کیونکہ ان کے پاس ان کو قانونی آئینی استثناء حاصل ہے بے وفا ہونے کا یا با وفا ہونے کا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ایک بہت بڑے چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے، جو میں نے آج سنا، کہ مجھے اس فیصلے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ذرا سی بھی. اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت وہ جرائم میں شامل نہیں ہوتا تھا جس جرائم کا ارتکاب کی بات کی گئی، نہ ایف آئی آر میں ذکر ہے نہ چلان میں ہے. تو اس کے پیرائے میں آئین کے تحت ایک فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون ملک کا جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ جس چیز کو، جس اوفینس کو، جس کام کو آج جرم قرار دیا گیا ہو اور اس کا ارتکاب اسی طرح کے عمل اور اسی طرح اس کا ارتکاب ہوا ہو اس سے کچھ عرصہ قبل، تو اس کو اس جرم کے تحت سزا دی جائے. بس دیٹس آل فار ٹوڈے.